جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹ 3 کی لیسن جو ہے 6 اس کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے. جی ایکسرسائز سے ای سورۃ حفظ سعید. سعید نے ساری ہم نے کر لی, شروع سے کرنی تھی یا کچھ کر لی؟ ایکسرسائز شروع سے کرنی تھی. شروع سے کرنی, ٹھیک. جی سعید نے کون سی سورت حفظ کی ہے؟ چلیں کوئی بھی جواب دے دیں, کچھ بھی جو ہے نا جو. سورۃ الفجر. ہاں پورا جملہ بولیں. حفظ سعید. ہاں سورۃ الفجر. سورۃ الفجر. سورۃ الفجر. ہاں منصوب ہے. جی کم آیتن من سورۃ النبأ حفظت مریم. سورہ نبا میں مریم نے کتنی آیات حفظ کی ہیں؟ جی حفظت حفظت حافظت مریم نے یاد کی کتنی؟ 10 آیات. حفظت مریم 10. ہاں عشرون عشر آیات. مسمہ المجلۃ التی قرأتها مریم فی المکتبۃ. اس مجلے کا نام کیا ہے جو مریم نے مکتبے میں پڑھا؟ لائبریری میں جو مریم نے پڑھا. لائبریری میں جو مریم نے پڑھا. بِأَيِّ لُغَةٍ ہِیَ, وہ کس زبان میں ہے؟ مسم المجلتی. ہاں مریم نے لائبریری میں اسلام میگزین کا مطالعہ کیا. قرأت مریم المجلۃ الاسلام مجلۃ الاسلام فی المکتبۃ. فی المکتبۃ. بأی لغۃ ہی ہی فی العربیہ. باللغہ العربیہ. جی باللغۃ. من لیلا. من لیلا. لیلا کہاں ہے؟ نہیں لیلا کون ہے؟ لیلا مریم کی بہن ہے. کچھ بھی کہنا. ہاں خادمہ ٹھیک ہے. خادم ہاں کہاں پر ہے؟ ہاں للخادم. ہاں ٹھیک ہے. خادم خادمہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. خادمۃ المریم. ہاں یا خادمۃ مریم. مریم ٹھیک ہے. یا خادم و مریم دونوں صیغے استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ ذا ہادی العلامہ امام الجمل الصحیحہ. ٹھیک ہے جی, یہ علامت آپ نے صحیح جملوں کے سامنے رکھنی ہے. وہادی العلامہ امام الجمل التی لیست صحیحہ. جی بس آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں. ما فریح المدرس بسعید, مدرس سعید سے خوش نہیں ہوئے. خوش نہیں ہوا. ٹھیک ہے. مریم جوعا, مریم بھوکی ہے. مریم بھوکی ہے. ٹھیک ہے. خرجت مریم من المدرسۃ, مریم مدرسے سے نکلی, اسکول سے نکلی. بعد صلاۃ الظہر, نماز ظہر کے بعد. نماز ظہر کے بعد. سورۃ الرحمن اطول من سورۃ الحدید, سورہ رحمان سورہ حدید سے لمبی ہے. سورہ حدید سے لمبی ہے. جی آمنۃ و فاطمۃ و سعاد زمیلات مریم, آمنہ اور فاطمہ اور سعاد مریم کی کلاس فیلوز ہیں. مریم کی کلاس فیلوز ہیں. حاجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنے والے سوالوں کے جواب دیں. حاضر الاسئلہ لیست مبنیہ علی الدرس السادس, یہ سوال سبق نمبر 6 سے نہیں لیے گئے. ٹھیک ہے, بیس نہیں ہے. ذهبت الى المدرسة اليوم, کیا آپ آج مدرسے گئے؟ نعم ذهبت الى المدرسة اليوم. نعم ذهبت الى المدرسة اليوم. جی ہاں میں آج مدرسہ گیا. ٹھیک ہے. متى رجعت من المدرسة, جی آپ اسکول سے کب لوٹے؟ ٹھیک ہے. رجعت من المدرسة بعد صلاة الظهر. بعد صلاة الظہر. جی جی.
میں مدرسے سے نماز ظہر کے بعد لوٹا. ٹھیک ہے. ای سورۃ قرأت بعد صلاۃ الفجر، آپ نے نماز فجر کے بعد کون سی صورت تلاوت کی؟ کون سی صورت تلاوت کی؟ ٹھیک ہے. قرأت سورۃ الرحمن بعد صلاۃ الفجر، ٹھیک ہے. میں نے فجر کی نماز کے بعد سورۃ الرحمن تلاوت کی. ٹھیک ہے. ای سورۃ حفظت هذا الاسبوع، آپ نے اس ہفتے کون سی صورت حفظ کی؟ ٹھیک ہے. حفظت سورۃ النبأ هذا الاسبوع، میں نے اس ہفتے سورۃ النبأ حفظ کی. سورۃ النبأ. ٹھیک ہے. بالماء البارد غسلت وجهک ام بالماء الحار، کیا آپ نے اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھویا یا گرم پانی سے؟ جی. غسلت وجہی بالماء الحار، میں نے اپنے چہرے کو گرم پانی سے دھویا. جی. من غسل قمیصک ومندیلک، آپ کی قمیص اور آپ کے رومال کو کس نے دھویا؟ غسلت قمیصی ومندیلی امی، امی. ٹھیک ہے. میری امی نے دھویا. انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، فاعل کو آپ نے مؤنث بنانا ہے آنے والے جملوں میں. وضبط الضمیر بالشکل، اور ضمیر کو جو ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ اعراب لگانے. جی. اشربت الشاي یا حامد، اشربت الشاي یا سعاد. آگے اب یہ ہے نا اشربتا، اشربتا، شربتا یہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. شربتی سوری مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شربتی مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو مذکر کو آپ نے مؤنث بنانا ہے، یعنی مذکر جو فاعل ہے اس کو مؤنث فاعل میں تبدیل کرنا ہے، چینج کرنا ہے. جی. اکتبت الدرس یا علی، اکتبت الدرس یا فاطمۃ. ہاں. اکتبت الدرس. ٹھیک ہے. غسلت وجهک یا اخی، غسلتی وجهکی یا اختی. غسلتی وجہ کی یا اختی. جی. ای سورۃ حفظت یا بنیہ، ای سورۃ حفظتی یا بنتی. افہمت الدرس الجدید یا ہاشم، افہمت الدرس الجدید یا خدیجۃ. این ذهبت بعد الدرس یا اخی، این ذهبتی بعد الدرس یا اختی. یا اختی. ٹھیک ہو گیا. اثبت الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردہ فی الجمل الآتیہ. ٹھیک ہے. تو اعراب لگانے آپ نے آنے والے افعال میں جو کہ جملوں کے اندر ہیں، خاص طور پہ ضمیروں کو آپ نے اعراب لگانے ہیں. ٹھیک ہے. افعال کے ساتھ جو ضمائر ہیں ان کو آپ نے اعراب لگانے ہیں. جی. انا ذهبت الى المطار، میں گیا ایئرپورٹ کی طرف. ہاں. ذہبت، اب ذہبت انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. میں گیا. جی. اختی ذهبت نہیں یہ والا اچھا آپ کے پاس نہیں، آگے پیچھے ہے. چلیں ہے میرے پاس ترتیب آگے پیچھے پڑھوں گا. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اختی ذهبت الى المستشفى، ہاں. اختی ذہبت واحد مؤنث غائب. ٹھیک میری ہے. بہن گئی ہاسپٹل کی طرف. جی. ذهبت الى الملعب یا یوسف یا یوسفہ یا یوسفو، یا یوسف ہو. ٹھیک ہے. کیا آپ گئے پلے گراؤنڈ کی طرف اے یوسف؟ ہاں. ذہبتا یا کی وجہ سے یہ پتہ چلا نا کہ یہ مخاطب ہے. جی. ذهبت الى المکتبۃ یا فاطمہ، ہاں. کیا آپ گئیں لائبریری کی طرف اے فاطمہ؟ ذہبتی. ٹھیک ہے. ذہبتی. جی. تأمل ما یلی. جی پڑھیں. ذہبت وہ ایک مؤنث گئی، ٹھیک ہے. ذہبتا تم ایک مذکر گئے، ٹھیک ہے. اور ذہبتی تم ایک مؤنث گئی، اور ذہبتو میں گیا. ہاں. تا ساکن ہو تو وہ گئی، تا کے اوپر زبر ہو تو گیا، تا کے اوپر زیر ہو تو مؤنث گئی، تا کے اوپر پیش ہو آخر میں تو میں گیا.
ٹھیک ہے جی. فہمت درس یا علی، کیا آپ سمجھ گئے ہیں سبق کو اے علی؟ نعم فہمتہ، جی ہاں میں اس کو سمجھ گیا ہوں. فہمت، میں سمجھ گیا ہوں اس کو. جی اور آگے لکھا ہوا ہے کہ لا ما فہمتہ، نہیں میں اس کو سمجھا. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھا، نہیں میں اس کو نہیں سمجھا. ہاں جی، نہیں میں اس کو نہیں سمجھا. فہمت درس یا علی، کیا نہیں آپ سمجھے ہیں درس کو اے علی؟ بلا، کیوں نہیں، فہمتہ، میں سمجھ گیا ہوں اسے. اور آگے نام جی ہاں ما فہمتہ، نہیں میں نے سمجھا اسے. ٹھیک ہے. صرف کویشچن ہو تو پھر آپ نے کیسے جواب دینا ہے؟ کیا تو سمجھ گیا ہے اور کیا تو نہیں سمجھا، دونوں ایکسپریشنز میں فرق ہے. کیا تو سمجھ گیا ہے یا کیا تو نہیں سمجھا، تو ان کے جواب میں بھی فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاتی اسئلہ مناسبہ للاجوبۃ الآتیہ، جی سوال بنانا ہے، جواب انہوں نے آپ کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے، الٹی گنگا ہیں. جی شربتا القہوہ، ہاں. اشربت القہوۃ، کیا آپ نے قہوہ پیا، کافی پی؟ نعم شربتو، کہتا ہے میں نے، جی ہاں میں نے پی ہے. جی میں نے پی ہے. کتبت الدرس، کتبت الدرس، کیا آپ نے سبق لکھا؟ نام تو کتبتو، جی ہاں میں نے لکھا ہے. جی ہاں میں نے لکھا. رأى علی، نہیں اب بلا آ رہے ہیں نا، تو بلا کو دیکھیں نا، بلا میں کیا اچھا، ایکسپریشن ہے، سوال میں کیا ایکسپریشن ہے، دونوں چیزیں جمع ہیں. اما رأى، ہاں اما. اما رأى علی، اما رأیت، اما رأیت، اما رأیت علی، اما رأیت علی، کیا آپ نے دیکھا علی کو؟ کیا آپ نے علی کو نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیا آپ نے علی کو نہیں دیکھا؟ بلا، کیوں نہیں، رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا ہے. جی ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے. جی اور قرأت هذا الكتاب فی بلدی، یہ آگے نام کے ساتھ آ رہا ہے نا، نعم ما، تو یہ والا ایکسپریشن ہے نا. جی اس میں بھی ماں ہی آئے گا پھر. ہاں. اما قرأت هذا الكتاب فی بلدی، اما قرأت هذا الكتاب فی بلدی، نعم ما قرأت هذا الكتاب فی بلدی. ہاں جی. اور اس میں آئے گا کہ اسمیت اذان، بلا، جہاں بلا آتا ہے تو دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں سوال میں. اما اما سمیت الاذان، اما سمعت الاذان، کیا نہیں آپ نے سنی اذان؟ جی کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، سمیت اذان، میں نے سنی اذان. میں نے اذان سنی. اور اما، یہ دوبارہ مجھے جی. آ رہا ہے کہ اس میں ماں آئے گا کہ نہیں، سماتا اذان یا اما سماتا اذان؟ بتائیں نا، آپ بتائیں، آپ کے سامنے تو کتاب کھلی ہے. سچ خیال نہیں کیا ہوا کلی تو یہ سمعت الاذان، سمیت اذان، کیا آپ نے اذان سنی ہے؟ کہ نہیں، ما سمیت اذان، نہیں میں نے اذان نہیں سنی ہے. جی. اور اس میں بھی آئے گا کہ ضربت هذا الولد، کیا آپ نے مارا ہے اس لڑکے کو، اس بچے کو؟ تو کہتے ہیں کہ لا نہیں، ما ضربت، میں نے نہیں مارا هذا الولد، اس بچے کو، اس لڑکے کو. ہاں یہاں سارے تکے چلنے ہیں، جب دو نفی آ جائے تو پھر صرف سوال ہیں اس طرح سے. جی. اقرأ الامثلہ، مثالوں کو پڑھیں، ثم اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، پھر آنے والے سوالوں کے جواب دیں. مستعملا الضمائر، ضمیروں کو آپ نے استعمال کرنا ہے. ہو، ہم، ہا، ہن. ہو واحد مذکر اور ہم جمع مذکر، ہا واحد مؤنث اور ہن جمع مؤنث، ان کے پروناؤنز ہیں. جی پڑھیں جی، کون ہے جی؟ ارائیت حامدن، جی. نعم رأیتہ، نعم رأیتہ، ٹھیک ہے. ارائیت حامدن و ہشامن و علیًا، کیا آپ نے دیکھا ہے حامد کو، ہشام کو اور علی کو؟ نعم رأیتہم، میں نے ان سب رأیتہم، کو دیکھا. یہ ہم آ گیا نا، ہم یہ تین کے لیے آ گیا، ہم آ گیا. ٹھیک ہے. ہو جو ہے ایک کے لیے آیا. ٹھیک ہے. جی. ارائیت زینب، کیا آپ نے دیکھا زینب کو؟ نعم رأیتہا. رأیتہا، مؤنث کے لیے ایک، مؤنث کے لیے ہا آ گیا. جی. ارائیت زینب و آمنۃ و سعادہ، کیا آپ نے دیکھا ہے زینب کو، آمنہ کو، سعاد کو؟ نعم رأیتہن، میں نے ان سب کو دیکھا ہے. جمع مؤنث کے لیے ہن آ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے آگے حل کرنا ہے. جی. ارائیت طلاب جددا، جی. الطلاب الجدد، ٹھیک ہے.
کیا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے؟ جمع جمع مذکر مؤنث؟ جمع مذکر. جمع مذکر. اب اس کی نعم رأيتهم. رأیتہم، ٹھیک ہے، میں نے ان کو دیکھا. ٹھیک ہے، آگے. رأيت المديرة وأختها وبنتها. ہاں جی، یہ کون ہو گیا؟ یہ واحد مؤنث ہو گیا. واحد مؤنث، جمع مؤنث؟ جمع مؤنث. جمع مؤنث. نعم رأيتهن. رأیتہن، جی. رأيت المدرسة. کیا آپ نے مدرس کو دیکھا ہے؟ جی. نعم رأيته. نعم رأیتہ، ٹھیک ہے، جی. أين رأيت أختك مریم. کیا آپ نے اپنی بہن مریم کو دیکھا ہے؟ اینا کا کیا مطلب ہے؟ کہاں؟ کہاں آپ نے اپنی بہن مریم کو دیکھا؟ میں نے اس کو دیکھا گھر میں، ہاسپٹل میں، کہیں. رأيته بیتی. کیا ہے یہ؟ اختہ کا مریم واحد ہے، جمع ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے؟ مؤنث ہے، واحد مؤنث. واحد مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ رأیتو، ہاں. رأیتها فی المدرسہ، رأیتها فی البیت، رأیتها فی المستشفى. جی. رأیت سیارۃ المدیر. کیا آپ نے مدیر کی گاڑی کو دیکھا ہے؟ جی. نعم رأیتها. رأیتها، ٹھیک ہے. أين رأيت الأطباء اطباء. أطباء يا علي. رأيت. نعم نعم رأيتها. اطباء کیا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے؟ جمع. جمع مذکر مؤنث؟ مذکر. مذکر. اب کریں. نعم رأيتهم. نہیں، اینا تو کے لیے تو نام نہیں آئے گا نا. اینا کا مطلب ہے کہاں دیکھا، تو آپ جگہ کا نام لے دیں گے. رأيتهم في المستشفى. رأیتم فی المستشفى، ٹھیک ہے، جی. متى رأيت المدير يونس. متى کب آپ نے دیکھا مدیر کو؟ اے یونس. رأيت المدير. رأیت المدیر. مدیر کی جگہ کیا آ جائے گا؟ اس کی ضمیر لگائیں گے نا، واحد ہے، جی. جمع. ہو. رأیتہ، ٹھیک ہے. جی. میں نے اسے دیکھا ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں. بعد صلاۃ الظہر فی المسجد. فی المسجد، جی. رأیت آمنۃ و خدیجۃ و بریرۃ. کیا آپ نے دیکھا آمنہ کو اور خدیجہ کو اور بریرہ کو؟ نعم رأیتہن. جی، میں نے ان کو دیکھا. ٹھیک ہو گیا. اقرأ المثالین، دونوں مثالوں کو آپ پڑھیں. ثم مربط بین کل من الجملتین مستعملا ان وعلم ان من اخوات ان. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو جملوں کو آپ نے ملانا ہے انا کو استعمال کرتے ہوئے. ہوا مریض، یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے اظن. پڑھیں جی، کون پڑھے گا؟ ہاں، انا جو ہے وہ شروع کلام میں آتا ہے. انا شروع کلام میں آتا ہے، ابتدا میں، اور انا درمیان کلام میں آتا ہے. بس دونوں کے معنی سیم ہیں. انا اور انا دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے. تو دو جملوں کو جب آپس میں ملاتے ہیں انا کے ذریعے سے، تو انا درمیان میں آئے گا نا. تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ دو جملے ہیں، دونوں کو انا کے ذریعے سے آپ ملا دیں. ٹھیک ہے جی. اظن میرا گمان ہے، مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے. ہاں صحیح ہے. وعلم، جان لو، انا، وعلم جان لو، انا کے، انا جو ہے من اخوات انا. انا جو ہے وہ انا کے اخوات میں سے ہے، یعنی جو انا کا کام ہے وہی انا کا کام ہے. اخوات بہن ہے، انا کی بہن ہے، یعنی انا جو کام کرتا ہے وہی انا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جان لو کہ انا جو ہے اخوات انا میں سے. یہ بریکٹ میں جو استعمال کر رہے ہیں نا، یہ اس لیے تاکہ کلیئرٹی رہے جملے کی. کہاں پہ؟ شروع میں، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر. نہیں، انا ضروری نہیں کہ ہر جملے کے شروع میں لگے نا. ہر جملے کے شروع میں ضروری نہیں لگے گا. ہاں
اس استعمال سے مطلب وہ اگر کوئی سینس دے رہا ہے، معنی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ لگا لیں گے، اگر وہ معنی نہیں دے رہا تو پھر آپ نہیں لگائیں گے نا. تو اب اگر آپ اس کو ضمیر کے ساتھ شروع میں لگا دیں تو ٹھیک ہے، انا اظن، لیکن آگے پھر انا تو لگانا ہی پڑے گا کے معنی میں. درمیانے کلام میں تو وہ آئے گا نا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے. جب دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آپ اس کو درمیان میں لگا رہے ہیں تو اس نے تو درمیان میں آنا ہے نا. وہ آپ اس کی پوزیشن آپ نہیں بدل سکتے، اس کو شروع میں نہیں لا سکتے. شروع میں پھر آپ کو ایک اضافی لے کے آنا پڑے گا نا، لیکن وہ تو اپنی جگہ پہ پھر بھی کھڑا ہی رہے گا. پڑھیں جی، کون پڑھے گا؟ هو مريض أظن أنه مريض. المدرس ما جاء أظن أن المدرس ما جاء. مدرسہ. ہاں مدرس ما جاء. ہاں میرا خیال ہے کہ استاد ابھی تک نہیں آئے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے جی. أنت طبيب. أظن أنت طبيب. أظن انا بھی لگانا ہے نا، اور پھر انا کا عمل ہوگا کہ انا کے بعد کا اسم نصب میں چلا جائے گا. أظن أنت أنه طبيبا. اظن انک طبیب. نہیں، ہم تو محاورتاً یہ کہتے ہیں نا، میرا گمان ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں. کے لگا دیتے ہیں ہم، کے. انا کا ترجمہ ہم کے کر دیتے ہیں. کاننا ہو کا مطلب ہوتا ہے مجھے لگتا ہے. ہاں نہیں، وہ پھر دیکھیں نا، کاننا ہو کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ وہ، لیکن اب مجھے لگتا ہے یہ تو مفہوم اس میں نہیں آئے گا نا. یہ تو اظنوں سے ہی پیدا ہوگا، فعل سے پیدا ہوگا. کے معنی دیٹ جیسے ہوتا ہے. ان بھی کے معنی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان اس کو مخففہ کہتے ہیں، یعنی بعض اوقات یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، یہ تنوین گر جاتی ہے. ہوتا ان نہیں ہے لیکن تنوین گر جاتی ہے، اس کو ان مخففہ کہتے ہیں. تخفیف کے ساتھ عرب اس کو استعمال کر لیتے ہیں. شروع میں آئے تو ہم معنی اس کا بے شک کرتے ہیں. انا اور انا کا معنی عربی میں سیم ہے. عربی میں دونوں کا معنی کیا ہے؟ سیم ہے. وہ عربوں کو پتہ ہے اس کا عربی میں کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہے نا، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ان کے معنی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے. آہا، کیا ٹرانسلیشن کریں گے اس کی؟ ہاں دیکھیں، بے شک تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں، عربی کیوں لیں گے؟ عرب تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب ہم، جیسے میں نے اس لفظ کی مثال دی، ہم بہت سارے الفاظ کا معنی نہیں کر پاتے. اپنے بچے کو سمجھانا پڑ جائے اس کا کیا معنی ہے تو ہم کہیں گے بس اس کو سمجھو، اس کا معنی کوئی نہیں ہے. بس سمجھ بدو بدی والا معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک. تو بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک معنی کنوے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کا کوئی ریٹن معنی بتائیں بہت مشکل ہو جاتا ہے. چائے شائے ہو جائے، کوئی چائے شائے، شائے کیا ہوتی ہے؟ ہاں، ہم اس کے معنی سے مراد یہ ہے کہ وہ آتا کیوں ہے. ٹھیک ہے، وہ آتا ہے اصل میں یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے. اصل میں 3 سچویشن ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کا مخاطب جو ہے اس کا ذہن بلینک ہے، آپ کے مخاطب کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں زید عالم. زید کیا ہے؟ عالم ہے. ٹھیک ہے. دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مخاطب جو ہے اس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ مس انفارمیشن ہے، اور اس مس انفارمیشن کی وجہ سے وہ شک میں ہے. اب آپ اس کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسے خبر پہنچی ہے کہ زید عالم ہے لیکن اسے عالم مان نہیں رہا، تو پھر آپ کہتے ہیں ان زیدن عالم. آپ صرف یہ نہیں کہیں گے زید عالم. مخاطب کے اعتبار سے آپ کا اسلوب بدلتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کا مخاطب انکاری ہے کہ زید عالم ہی نہیں ہے، انکار کی پوزیشن لی ہوئی ہے. پھر آپ صرف انا استعمال نہیں کرتے، پھر آپ لام تاکید بھی استعمال کرتے ہیں. ان زیدن لعالم، بے شک زید لازماً عالم ہے. اب یہ بے شک لازماً یہ ہم ترجمے کر رہے ہیں،
اصل میں تو مقصود کیا ہے، وہاں مخاطب کہاں پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ بلیغ کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے نا مخاطب کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس سے گفتگو کریں، اس کو بلیغ کلام کہتے ہیں۔ تو جہاں پہ انا قرآن میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو قرآن کی مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین۔ تو گویا مشرکین جو ہے، اب جو قرآن خبر دینے جا رہا ہے انا کے بعد، مشرکین اس کے بارے میں کیا ہیں؟ تذبذب میں ہیں، بلینک نہیں ہے، تذبذب میں ہے۔ تو قرآن اس لیے کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ انہیں خدا کی قدرت کے بارے میں کیا ہے؟ شک ہے، تذبذب ہے۔ اگر انہیں پہلی مرتبہ بتلانا ہوتا خدا کی قدرت کے بارے میں تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ مختلف اسالیب بیسیکلی مخاطبین کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور کلام میں زور پیدا کرنے کے اسالیب ہوتے ہیں۔ ان کے معنی ہم مطلب اپنی آسانی کے لیے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اما کا معنی جیسے اے پر کر دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے معنی ہوتے ہیں وہ خود اردو میں بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے کہ یہ کیا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سر یہاں پر جو آپ ذرا پچھلے پیج سے جائیں گے، تو یہاں پہ اظن انہ مریض، وہ یقین کے ساتھ یہ گمان کر رہے کہ وہ مریض ہے۔ ہاں نہیں، اب یہاں یقین کے معنی میں نہیں ہے نا، یہاں یقین کے معنی میں پھر ایک قاعدہ بنیادی طور پہ، بنیادی ایک قاعدہ ہوتا ہے نا، یہ لفظ اس معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی جب تفصیلات نکلتی ہیں نا تو پھر معنی بدلتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی تعبیرات بھی بدلتی ہیں اور اس کے اعراب بھی بدلتے ہیں۔ جیسے درمیان میں جو ہے وہ انا آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کالا کے بعد پھر انا ہی آتا ہے، کالا کے بعد انا ہی آتا ہے، کالا کے علاوہ کوئی فعل ہو تو انا آتا ہے، وہ تفصیلات پھر آہستہ آہستہ۔ تو یعنی پہلے ہمیں ایک بنیادی طور پہ ایک چیز سمجھ لیں، پھر ہم اس کے اندر رنگ بھریں کہ اب ہاں اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہ سچویشن ہوتا ہے، یہ فرق پڑ جاتا ہے، یہ ہوا ہے۔ یہ جو اسلوب ہے اس کا مطلب ایک ضرورت ہے، مخاطب کے لحاظ سے ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ضرورت ہماری اردو میں بھی ہے، اردو میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو بے شک آ جاتا ہے اور یقیناً آ جاتا ہے اس طرح کے الفاظ۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے الفاظ کی، لیکن اردو میں ہم یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم یہی ضرورت کرتے ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں نا ہم نے اردو میں بھی تکلف میں استعمال کی ہوئی ہیں، صحیح بات ہے، کچھ الفاظ جو قرآن کے ترجمے میں استعمال ہوتے ہیں تو اردو میں وہ تکلفاً استعمال ہو جاتے ہیں، ہمارے محاورے کی اردو میں وہ استعمال نہیں ہوتے۔ محاورے کی اردو میں آپ کبھی اب اردو غور سے پڑھیے گا نا، بے شک بہت کم استعمال ہوتا ہے، ہاں وہ اپنے کلام میں کسی اور طرح سے زور پیدا کرے گا۔ جو محاورے کا اسلوب ہوگا نا اردو میں کلام میں زور پیدا کرنے کا، وہ اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہوگا۔ زید نہیں تو پھر کون عالم ہے؟ تم عالم ہو، تو ہم ہر زبان کے اپنے اسالیب ہوتے ہیں، ہر زبان کے اپنے۔ اظن انہ مریض، اب ایک بحث یہ پیدا کی گئی کہ ظنہ کے بعد انا ہو تو وہ یقین کا معنی پیدا کرتا ہے، ضروری نہیں ہوتا یقین کا معنی پیدا کرے، کہیں پہ پیدا کرتا ہے کہیں پہ نہیں بھی کرتا۔ جی المدرس ما جاء اظن ان المدرس ما جاء۔ اس میں یہ جو اس میں اسم ہے انا کے بعد وہ ہے یا مریض اسم ہے؟ ہاں اسم ہو ہے، ہاں انا کا اسم ہو ہے، ہوا تھا نا تو اس کی نسب ہو ہے، اور آگے ان المدرسہ، انا کی وجہ سے مدرس نسب میں چلا گیا، کیونکہ جو انا کا کام ہے وہی انا کا بھی ہے، مریض کو خبر کہیں گے، ایسے ہی جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ میرا گمان ہے کہ وہ مریض ہے، یہ بعض لوگ یقین کا معنی بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی سیٹ رول نہیں ہے کہ آپ اس کو یقین کے معنی میں ہی کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مریض ہے، یہ معنی بھی کر لیتے ہیں۔ خبر نسب میں نہیں ہوتی نا، انا کا اسم نسب میں ہوتا ہے، اور انا کا اسم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انت طبیب، اظن
अन्नका तबीब जी हुआ मिनल याबान अज़ुन्नु अन्नहु मिनल याबान अन्नहु मिनल याबान हिया मरीज़तुन अज़ुन्नु अन्नहिया अन्नहा मरीज़तुन हम तुल्लाबुन अज़ुन्नु अन्नहुम तुल्लाबुन अन्नहुम तुल्लाबुन अंति जौआ अज़ुन्नु अंति जौआ अज़ुन्नु अज़ुन्नु अंति अन्नकी अन्नकी जौआ अन्नकी जवा अल मक्तबतु मफ्तूहतुन अज़ुन्नु अन्नल मक्तबता अन्नल मक्तबता मफ्तूहतुन अल कहवतु बारिदतुन अज़ुन्नु अन्नल कहवता बारिदतुन मुहम्मदुन ज़हबा इलल मक्कता अज़ुन्नु अन्ना मुहम्मदन ज़हबा इला मक्कता फ़ातिमतु फ़िल मक्तबती अज़ुन्नु अन्नहा फ़िल अन्ना मक्तबती अन्नहा अन्ना फ़ातिमता मैंने इस तरह से भी पहले शुरू में जवाब जो है वो हाँ चलें ठीक है अंतुम मुदर्रिसून अज़ुन्नु अन्नकुम मुदर्रिसून अन्नकुम मुदर्रिसून ठीक है जी इकरा माई अली अब गिनती आ गई जी जी पढ़ें जी इहदा अशरता तालिबतन इहदा अशरता इहदा वो पहले क्या था आहदा अशरा आहदा अशरा था ना ये क्या है इसकी मुन्नस है इहदा अशरा आहदा अशरा तालिबन और ये क्या है इहदा अशरता तालिबतन ठीक है जी 11 तालिबात ठीक है तालिबात इसनता अशरता तालिबतन हाँ इसनता अशरता तालिबतन 12 तालिबात और वहाँ पे क्या था इस्ना अशरा अशरा इस्ना अशरा तालिबन जी सलासा अशरता तालिबतन हाँ अब 11-12 का रूल अलहदा है 13 से अलहदा रूल है 11-12 का रूल क्या है कि अदद और मादूद दोनों सेम जेंडर है ठीक है अदद क्या है अदद के दो हिस्से हैं अदद है 11 के दो हिस्से हैं इकाई दहाई ठीक है इहदा और अशरता इहदा भी मुन्नस है अशरता भी मुन्नस है इसनता ये भी मुन्नस है अशरता ये भी मुन्नस है तो अदद के दोनों हिस्से मुन्नस हैं आगे मादूद यानी जिसको गिना जा रहा है वो भी मुन्नस है ठीक है 13 से क्या है 13 से ये मसला है कि अदद का पहला हिस्सा अपोजिट जेंडर है मादूद के अपोजिट जेंडर है अदद के दो हिस्से हैं ठीक है सलासा अशरता सलासा मुदक्कर है अशरता मुअन्नस है और मादूद क्या है मुअन्नस है तो मादूद अगर मुअन्नस है तो अदद का पहला हिस्सा अपोजिट जेंडर होगी ठीक है बस ये हाँ मुदक्कर के केस में रिवर्स होगा अगर हम नहीं कहना हो 13 तालिब इल्म तो अब आप ही बताएं क्या कहेंगे सलासता आशरा आशरा तालिबन सलासता आशरा तालिबन ठीक है तालिबन वो मंसूब ही आएगा वाहिद मंसूब आएगा मादूद जो है ठीक है 11 से 99 तक जी अरबा अशरता तालिबतन हाँ 14 तालिबात अब 14 तालिब इल्म भी बताएं अरबाता अशरा तालिबन हाँ अरबाता अशरा तालिबन ठीक है अशरा वहाँ उसमें तीनों के ऊपर ज़बर है अशरा ठीक है मुअन्नस में जो है वो शीन पे सुकून है मुज़क्कर में शीन पे फ़तह है जी खम्सा अशरता तालिबतन इसका मुज़क्कर खम्सता अशरा तालिबन खम्सता अशरा तालिबन मुज़क्कर हो जाएगा सित्ता अशरता तालिबतन
ستة عشر طالبا. عشرہ طالب. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مبنی بر فتح ہیں، یعنی ان کے اوپر فتح ہی آئے گی کسی بھی حال میں. ٹھیک ہے، رفع نصب جر تینوں حالتوں میں. جی 17 طالبة. 17 طالب. 17 طالبا. 17 طالبا. جی 18 طالبة. 18 طالبا. 10 طالبا. 19 طالبة. 19 طالبا. 19 طالبا. 20 طالبة. 20 طالبا. 20 طالبا. ٹھیک ہو گیا جی. جی نیکسٹ جی اقرا ما یلی ثم اکتبوا ما کتابت الارقام الوارد فیہ بالحروف. پڑھیں جی جو نیچے ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے جو یہاں پہ نمبرز آپ کو دیے گئے ہیں ان کو آپ نے حروف میں لکھنا ہے. جی کم سنکا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی سنی 19 سنة، میری عمر 19 سال ہے. میری عمر 19 سال ہے. 19 یہ ہوگا نا، یہ 19 19. ٹھیک ہے. سنتن، سنتن اگر مؤنث ہے نا تو اسی طرح آئے گا. ٹھیک ہے. قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب. ہاں 14 14. ہم نے پڑھے 14 صفحة من هذا الكتاب، اس کتاب کے 14 صفحے ہم نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے جی. في هذه الحافلة 18 راكبا و15 راكبة. اس بس میں 18 سوار اور 15 مطلب فیمیل سوار ہیں. 18 راکبا و 15 راکبتا. راکبتا. ٹھیک ہے جی. هذا فندق صغیر، یہ چھوٹا ہوٹل ہے. فیہ 11 نہیں 12. ہاں سوری، فیہ 12 غرفة فقط، اس میں صرف 12 کمرے. صرف 12 کمرے. 12 غرفة. جی. عثمان له 11 ابنا و 12 بنتا. عثمان اس کے 11 بیٹے اور 12 بیٹیاں ہیں. 11 ابنا و 12 بنتا. احد مذکر ہے نا، ابنا یعنی 11 12 میں سب سیم ہے. 13 سے 19 میں عدد کا پہلا حصہ اپوزٹ ہوتا ہے. 11 12 میں عدد معدود سیم. مؤنث کے لیے احدا. انا حفظت 13 سورة. 13 سورة. ٹھیک ہو گیا. میں نے 13 صورتیں حفظ کی. جی. فی هذا المستشفى 19 طبيبا و 17 طبيبة. ہاں 19 طبیبا و 17 طبیبتا. ٹھیک ہے. اس ہاسپٹل میں 19 ڈاکٹر اور 17 لیڈی ڈاکٹرز. 17 لیڈی ڈاکٹرز ہیں. جی. قرأنا اليوم 18 كلمة جديدة. 18 کلمۃ جدید. ہم نے آج 18 نئے کلمے سیکھے. نیو ورڈ سیکھے. ٹھیک ہے. هذا القلم ب 14 روبیة. ہاں 14 روبیۃ. با جارہ کے باوجود یہ سیم حالت رہے گی کیونکہ یہ مبنی ہے. مبنی کا مطلب ہوتا ہے تینوں حالتیں اس کی سیم رہیں گی. جی. فی هذه العمارة 11 نہیں 16. سوری 16. فی هذه العمارة 16 شقة. اس عمارت میں شقہ کیسے؟ شقہ کہتے ہیں فلیٹ کو. فلیٹ.
فلیٹ، اس عمارت میں 16 فلیٹ ہیں. 16 فلیٹس ہیں. ٹھیک ہے. فی هذا الفصل 20 طالبۃ، اس کلاس میں 20 طالب علم. 20 طالبۃ. اکتب العدد من 11 إلى 20 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. اچھا جی چلیں جی. 11 کتابیں، 12 طالبات، 13 منٹ، 14 دن، 15 گاڑیاں. کون کرے گا جی؟ کس کی باری؟ 11 کتاباً. کتاباً، 11 کتاباً. ٹھیک ہے. اثنتا عشرہ. ہاں، 12 طالبۃ. ہاں، طالبۃ. 12 طالبۃ. ٹھیک ہے جی. 13 دقیقۃ. 13 دقیقۃ، 13 منٹ. جی. 14 یوماً. ہاں، 14 یوماً، 14 دن. 10 یوماً. 15 سیارۃ. 15 سیارۃ، 15 گاڑیاں. جی. 16 رجلاً. 16 رجلاً، 16 مرد. جی. 17 سنة. 17 سنة، 17 سال. جی. 18 قرية. 18 قریۃ، 18 گاؤں، 18 بستیاں. 19 طالباً. 19 طالباً، 19 طالب علم. اقرأ المثال ثم املئ الفراغ فيما يلي على غراره. اسی پیٹرن کے اوپر آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے، مثال پڑھنی ہے. جی نیکسٹ جی پڑھیں جی. حامد جوعان، حامد بھوکا ہے. اور الطلاب جیاع، طالب علم بھوکے ہیں. ہاں، جوعان کی جمع جیعا، جیعا فعال کے وزن پہ. جی. مریم جوعا، مریم بھوکی ہے. الطالبات جیاع، اور طالبات بھی بھوکی ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے کہ خالد عطشان، خالد جو ہے وہ پیاسا ہے. اور الطلاب عطاش، ہاں، الطلاب عطاشن فعال. الطلاب عطاش. اور مریم عطشہ، مریم عطشہ. اور الطالبات عطاش. الطالبات عطاشن، جمع دونوں کی سیم ہے. ٹھیک ہے. واحد جو ہے وہ ایک فعلان کے وزن پہ ہے، ایک فعلا کے وزن پہ ہے. فعلان، جوعان، عطشان. جی. ابراہیم شبعان، ابراہیم جو ہے وہ سیر ہے، سیر ہے. ٹھیک ہے. اور الطلاب شباء، شبا، شباء، شباء. اور مریم شبعہ، مریم شبع. اور الطالبات شباء. شباء، الطالبات شباء. سب کے پیٹ بھرے ہیں. جی. کس کا پیٹ بھرا ہوا؟ المدرس غضبان، استاد غصے میں ہیں. اور الطلاب عذاب، مریم غضبہ، اور الطالبات غضاب. غضاب. ٹھیک ہے. یوسف کسلان، یوسف سست ہے. الطلاب کسلا، کسالہ. ٹھیک ہے. مریم قسلہ، اور الطالبات کسلا. کسالہ. ٹھیک ہے. سکارا جیسے قرآن میں آتا ہے نا، سکرا کی جمع، سکران اور سکرا کی جمع. جی. شبا فعال کے وزن بنے گا نا. شبا فعال، شباء. جیاد قرآن میں آتا ہے نا، جیاد کا لفظ ہے اصیل گھوڑے کے. کس کی؟ شبعان کے. شبع فعلا کا وزن بنے گا نا. مؤنث کا وزن فعلا ہے، جمع کا وزن فعال ہے. ٹھیک ہے. تعمل ما یلی، لما اور لماذا. ٹھیک ہے، دونوں سیم ہے. لما خرجت من الفصل، کیوں آپ نکلے ہیں کلاس روم سے.
خرجت من الفصل، کیا آپ نکلے ہیں کلاس روم سے، کیا آپ نکل گئے ہیں کلاس روم سے؟ اور کہتے ہیں نام جی ہاں، لما وہ کہتے ہیں کیوں، اور کہتے ہیں لما ضربت هذا الولد، کیوں آپ نے مارا اس لڑکے کو؟ کہتے ہیں ضربت هذا الولد، کہ آپ نے مارا اس لڑکے کو؟ نام جی ہاں، لما کیوں؟ کیوں؟ یہ لمہ اس کو کہتے ہیں ہائے سخت، ٹھیک ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، سختہ کی ہا، ٹھیک ہے۔ لمہ وہ ذرا لمہ پڑھتے ہیں نا تو وہ ہا نکل جاتی ہے، تو انہوں نے وہ لکھنے میں ہا لکھ دی ہے، ہماری بھی ہا نکل جاتی ہے نا بعض اوقات، یہ وہ والی ہا ہے جی، ہاں ماہیہ، اس کو بھی ہائے سخت کہتے ہیں نا، اصل میں تو ہیا ہے جی۔ پڑھیں جی، مجرور منصوب بنائیں۔ اس میں کتاب، کتابن اور کتابن، ٹھیک ہے، حامدن، 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 خالدن، 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 بیتن، 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 رجلن، رجلن اور رجلن، سیارتن، 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 ساعتن، 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 مکواتن، 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 ہاں مکوا کیسے کہتے ہیں؟ آئرن کو، آئرن جی۔ اور صبورتن، 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 یہ بورڈ کو کہتے ہیں، اور مدرساتن، مدرساتن اور مدرساتن اسکول کو کہتے ہیں جی۔ تامل ما یلی جی، لن دی فالوئنگ جی۔ ہاتھ یا احمد، آؤ اے احمد، جی یہاں آئیں احمد، ہاتھ یا اخوان، تم سب آؤ اے لڑکو، اے بھائیو، اے بھائیو، ہاتھ یا سعاد، ادھر آؤ اے سعاد، اور ہاتینہ یا اخوات، اور ادھر آئیں اے لڑکیوں، اے بہنوں۔ اے بہنوں، ہاتی واحد مذکر، ہاتو جمع مذکر ہیں، ہاتی واحد مؤنث اور ہاتینہ جمع مؤنث، آ جاؤ، آ جاؤ کے معنی میں، ٹھیک ہے ہاں جی، جی، یا لے آؤ کے معنی میں بھی ہوتا ہے جی۔ ہاں جی ٹھیک۔ پڑھیں جی آگے، کلمات الجدیدہ، نیو ورڈز۔ مجلاتن اور مجلاتن، یہ میگزین کو کہتے ہیں، اس کی جمع مجلاتن، اور راکبن سوار کو کہتے ہیں، اور رکابن اس کی جمع ہے، شقاتن اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے شقاقن، شقاقن شقاقن، جی۔ اور اماراتن عمارت ہے، اور امائرو اس کی جمع ہے، سن سال ہے، اسنان جمع ہے، قالمات، نہیں سن تو عمر کو کہیں گے استاد، ہاں ہاں عمر، جی جی، سن عمر، اور اسنان جمع ہے اس کی، اور قالمات کلمہ، قالمات جمع ہے، اور سورۃ سورت ہے، سور اس کی جمع ہے، جاء وہ آیا، قوا اس نے استری کیا۔ ٹھیک ہے۔ خادم انہوں نے کہا جی للمذکر والمؤنث، مذکر مؤنث دونوں کے لیے خادم کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس اب نیکسٹ ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انا کا معنی انہوں نے کیا ہوا ہے دیٹ کیا ہوا ہے، اظن ان حامدا مریض، آئی تھنک دیٹ حامد از سک، ٹھیک ہے، ہم کے معنی کر دیتے ہیں، کے معنی